تیسرا قصہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. دیکھو ابو بکر نام ان کا ہے، صدیق ایک لقب ہے، یہ اللہ کے طرف سے بولا گیا ہے، دو ملا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں جنت اور دوزخ کا دیدار کر کے آ گئے شب معراج میں. دوسرے دن فجر کے نماز کے بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات میں گزری ہوئی بات بیان کر رہے تھے تو وہاں سے ایک یہودی نے اٹھا کہ چل دیا، یہ کیا بات ہے؟ ایک رات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے دنیا سے اللہ کے عرش محلے پر گئے، جنت اور دوزخ کا دیدار کر کے آ گئے، کر کے بیان کر رہے، یہ کوئی کہنے کی سننے کی بات ہے کیا؟ کر کے چل دیا. اس کا قصہ آپ کو قصص الانبیاء میں پڑھنے سے بھی معلوم پڑ جائے گا. تو وہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ دیے بے شک یہ صحیح ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے برابر عشاء کی نماز کے بعد میں عرش محلے پر گئے تھے، جنت اور دوزخ کو دیکھ کر آئے تھے، کر کے انہوں نے سب سے پہلا ایمان لایا، اس لیے ان کا لقب صدیق پڑ گیا. تب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کر کے لقب ہے. یہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں گئی تو پہلی عورت وہ ہے جو ایک نکاح والی جو لڑکپن میں ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح میں پہنچ گئی. ان کے بارے میں بہت سے قصے ہیں. آپ قرآن کریم میں سورہ نور ان کے ایمانداری، ان کے پاکیزہ پن کا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں سورہ نازل فرمایا، سورہ نور. اس کو پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ رہن سہن کا، ایک دوسرے کے گھر پہ جانے آنے کا بھی آپ کو معلومات پڑ جائے گا. اسے بہت سے باتیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو غلہ کے طور پر اپنی آمدنی میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ کچھ کھانا لایا اور حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ نوش فرمایا. تو غلام نے کہا کہ کھانا لائے تو اس میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لقمہ نوش فرمایا. غلام نے عرض کیا کہ آپ روزانہ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کسی ذریعہ سے کمایا. تو جو بھی ان کا جو غلام جو غلہ لا کے تو ان کو دیتا ہے طور پر اپنی آمدنی میں سے دیتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے لایا، کس طریقے سے کمایا، تب پوچھ کر کھاتے تھے. آپ بغیر پوچھے ہوئے کھا لیے. ایک مرتبہ کچھ کھانا لایا اور حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ نوش فرمایا. غلام نے عرض کیا کہ آپ روزانہ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کسی ذریعے سے کمایا ہے، کس طریقے سے کمایا. آج بغیر پوچھے ہوئے آج دریافت نہیں فرمایا، ایسا ہے کھا لیا. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے دریافت کرنے کی نوبت نہیں آئی. اتنا بھوک تھا کہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، بےتاب تھا کہ پوچھنے کی ایک موقع بھی نہیں ملا. جیسا مل گیا ویسا میں نے کھا لیا. اس طریقے سے صحابہ نے بول دیا. دیکھو صحاباؤں کو یہ اتنا بھوکے پیاسے تھے لیکن پھر بھی دین سے ہٹے نہیں. اب بتاؤ، عرض کیا کہ اب عرض کیا کہ میں زمانہ ذہیلت میں ایک قوم پر گزارا اور ان پر منتر پڑا. انہوں نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا، آج میرا گزارا ادھر کو ہوا تو ان کے یہاں شادی ہو رہی تھی، انہوں نے یہ مجھے دے دیا. دیکھو جو غیر قوم والے جو منتر وغیرہ پڑھ کر جو کھانا کھلاتے ہیں، وہ آج ان کو ادھر سے گزارا ہوا تو وہ شادی ہو رہی تھی، انہوں نے یہ مجھے دیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا۔ اس کے بعد حلق میں ہاتھ ڈال کر کے کرنے کی کوشش کی، مگر ایک لقمہ وہاں بھی بھوک کی شدت کی حالت میں کھایا گیا نہ نکلا۔ کس نے عرض کیا کہ پانی سے کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بہت بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور پانی پی پی کر کے فرماتے رہے یہاں تک کہ وہ لقمہ نکلا۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ آپ رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، یہ ساری مشقت اس ایک لقمہ کی وجہ سے برداشت فرمائی۔ ایک تو پہلا بھوک اور وہ لقمے کو نکالنے کی جو کوشش محنت، یہ برداشت کرنا پڑا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ لقمہ نکلتا تو میں اس کو نکالتا۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بدن کا مال حرام سے پرورش پائے آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ مجھے ڈر ہوا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ اس لقمہ سے پرورش نہ پا جاوے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس قسم کے واقعات متعدد پیش آئے کہ احتیاط مزاج میں زیادہ تھی۔ تھوڑا سا بھی شب ہو جاتا تھا تو کئی فرماتے۔ بخاری شریف میں ایک اور قصہ اس قسم کا ہے کہ کسی غلام نے زمانہ جاہلیت میں کوئی کہانت یعنی غیب کی بات نجومیے کی طور پر کسی کو بتلائی تھی، وہ اتفاق سے صحیح ہو گئی۔ ان لوگوں نے اس غلام کو کچھ دیا جس کو انہوں نے اپنے مقرر رقم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لا کر دے دیا۔ حضرت نے نوش فرمایا مطلب انہوں نے کھا لیا، اور پھر جو کچھ پیٹ میں تھا سب کیا یعنی الٹا کر کے ان کو سو بھی انگلی ڈال کے باہر نکال دیا۔ ایسے واقعات میں غلاموں کا مال ضروری نہیں کہ ناجائز ہی ہو، دونوں اہتمام ہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمال احتیاط نے اس مشتبہ مال کو بھی گوارا نہ کیا، یعنی تھوڑا سی ناجائز چیز کو پیٹ میں جانا وہ گوارا نہ کرتے تھے۔ بھوکے پیاسے رہے مرے، اگر ویسے ہی مر جانا بہتر ہے، لیکن حرام مال کو اپنا بدن میں نہیں پہنچنا چاہیے۔ حرام مال سے جو بدن بنتا ہے اس کو جہنم کی آگ جلا دیتی ہے۔ یہ ڈر ان کے دلوں میں تھا، اتنا احتیاط انہوں نے پرہیزگاری کر کے اپنا دین اسلام کو اونچا مرتبہ تک پہنچا دیا۔ یہ شان ہے دین اسلام کا، یہ شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابوں کا۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائے، آمین۔